میرا رب فرماتا ہے کہ ایمان کے دشمن تو یہی چاہتے ہیں، کفار تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو نور ہے، رب کا جو نور ہے اسے مٹا دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، جو چراغ ہے اسے پھونکوں سے بجھا دیا جائے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا وہ نور ہے کہ جتنا بجھائیں گے اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور اہل ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام، اس کا جو پیغام، ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا، اور جو ایک سیرت کی سڑک ہمیں مل گئی نا، جب تک ہم اس پر کاربند رہیں گے، پابند رہیں گے، انشاءاللہ تعالی کوئی بھی طوفان آئے، اگر بندہ سچا مومن ہے تو اسے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ چاہے کتنا کمزور کیوں نہ ہو، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، اب وہ لشکری اعتبار سے، وہ چاہے کتنا قلیل کیوں نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے اس کے پاس کوئی کثرت موجود نہ ہو، میرے رب کی نصرت اور مدد اور فتح اس کے لیے اتر آتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے لیے فتح اتر آتی ہے۔ لیکن وقتی طور کبھی میرا رب امتحان بھی لیتا ہے، آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، اور کبھی کبھی انسان اپنے گناہوں کی مار کھانے کے لیے کسی سخت آزمائش میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر جب میرا رب اپنے کسی خاص بندے اور قوم پہ جب مہربان ہو جائے نا، تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مدد کدھر سے آتی ہے۔ بس تھوڑا سا ہمیں دل کو راہ راست پہ لانے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی فکروں کو صحابہ کی غلامی میں لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی دل کی محبت کو محبت مصطفیٰ میں فنا کرنے کی ضرورت ہے، بس ان پاک ہستیوں سے جڑنے کی ضرورت ہے، اس راستے پہ پابند ہونے کی ضرورت ہے جس کے لیے میرے رب نے اور میرے مصطفیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس راہ راست پہ رکھیں تو انشاءاللہ تعالی نہ ایسے لوگوں کا، ایسے غلاموں کا کل بال بیکا ہو سکا ہے، اور نہ آج ان پہ کوئی آنچ آ سکتی ہے۔ الحمدللہ میرا رب کل بھی کریم تھا، آج بھی کریم ہے، وہ کل بھی قادر مطلق تھا، آج بھی اور ہمیشہ وہ قادر ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو کائنات بننے سے پہلے میرے رب قدیر نے عالم وجود میں لائی تھی، اور کائنات ساری ختم ہو جائے گی، ان کا چرچا اس وقت بھی باقی رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ مدینے والے کی سچی غلامی اور محبت باقی رہی تو انشاءاللہ تعالی کامیابی اہل ایمان کی ہونے والی ہے، کامیابی محبت والوں کی ہے، کامیابی سچائی کی ہے، کامیابی حقانیت کی ہے، کامیابی عدل والوں کی ہے، کامیابی سچے لوگوں کی ہے، کامیابی حضور کے غلاموں کی ہے، کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار بندوں کی ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم اپنی پیشانی کو اس کی بارگاہ میں جھکا دیں جیسا اس کا حکم ہے، اور ہم اپنا دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں بچھا دیں جیسے صحابہ نے بچھا دیا ہے۔ یہی ہمیں ضرورت ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اور ہم اپنی خامیاں اور کمزوریاں دور کر لیں، انشاءاللہ تعالی مومن کو کوئی تکلیف اور پریشانی آ ہی نہیں سکتی ہے۔
مومن کو کوئی مصیبت و پریشانی آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے میرے رب نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے تمہیں گھبرانے کی، ڈرنے کی، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چاہیں ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، ہم تمہیں عروج دے دیں گے، ہم تمہیں بلند کر دیں گے، ہم تمہیں شانیں دے دیں گے، ہم تمہیں وقار دے دیں گے، ہم تمہیں اپنا پیار دے دیں گے، ہم تمہیں مختاری دے دیں گے، ہم تمہیں سارے خزانے دے کے دیں گے۔ صرف ہماری شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین کہ تم سچے مومن تو بن جاؤ نا، تم سچے مومن تو بن جاؤ۔